یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ۔ اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا مکہ مکرمہ سے گزرا کرتے تو ایک پتھر تھا جو بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا کرتا تھا۔ میرے حضور اعلان نبوت کے بعد اس پتھر کا تذکرہ کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتا تھا۔ پتھر بے جان ہوا کرتا ہے، یہ بے جان جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے حضور کیسے عظیم ہے کہ اس پتھر کے سلام کو سن بھی رہے ہیں، اس کو پہچان بھی رہے ہیں۔ پتھر کی زبان نہیں ہوتی اور آج تک ہم میں سے کسی نے پتھر کی آواز کو بھی نہیں سنا ہوگا۔ میرے آقا سلام پیش کرنے والے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا، جو نبی بے جان پتھر کے سلام پیش کرنے کو بھی جان جاتے ہیں اور اس کو پہچان بھی جاتے ہیں، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کا اپنا امتی ان کے پیار، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی چاہت کو اپنے دل میں لیے ہوئے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوگا تو حضور جانتے بھی نہیں ہوں گے، پہچانتے بھی نہیں ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس زمین پر اس کی کئی ایک قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانات قدرت میں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے برگزیدہ بندے بھی شامل ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی محبت سے نوازا، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، جن کا دل زہد و تقوی کے نور سے منور ہے۔ جی ہاں، جنہیں ہم عام اپنی زبان میں جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو اللہ کا ولی کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس زمانے میں یہ دنیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں سے خالی ہو۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں، ہر وقت اس زمین میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے موجود ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسوں کی محبت بھی ہمارا مقدر فرمائے، ایسوں کی صحبت رفاقت بھی ہمارا مقدر فرمائے۔ ایک عربی شاعر نے بات ذکر فرمائی، یہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار کی خدمت میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ عربی شاعر کہتا ہے، انا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ان نیکوں کے صدقے نیک بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے مجھ پر لطف و کرم کی بارشیں برسائے گا اور مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، میں بھی نیک بن جاؤں گا۔
اللہ تعالی ہمیں بھی نیکوں کے صدقے نیک بنا دے، ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی کی دولت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خیرات ہمارا مقدر فرمائے۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی بیان کردہ باتوں کی طرف بڑھیں۔ آپ کہتے ہیں گر ترا عقلست با دانش کریں، باش درویش و بدرویشاں نشیں۔ اگر تجھے عقل ملی ہے نا، عقل، دانائی، سمجھداری، اگر اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ نعمت تجھے عطا فرمائی ہے تو سن، نیک بن اور نیکوں کی محبت کو اختیار کر، نیکوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر۔ نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، نیک بنو، نیکوں کی صحبت میں آؤ، نیکی کی راہ کی طرف بڑھتے چلے جائیے اور اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے چلے جائیے۔ اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نشینی جز بدر ویشاں مکن، تا توانی غیبت ایشاں مکن۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کے علاوہ دوسروں کی ہم نشینی کی طرف بڑھنے کی کوشش میں نہ لگے رہنا، اس چیز کی طلب میں رہو اور اس چیز کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کرو کہ تمہیں صالحین کی قربت ملے۔ اور اگر اللہ تعالی جل جلالہ کا کوئی نیک بندہ میسر آئے جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں یاد الہی، جن کی رفاقت میں بیٹھ کر تمہیں ذکر الہی، اور جن کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد میں اشک باری نصیب ہونا شروع ہو جائے، ایسوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایسی صحبت سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، ان کی رفاقت سے دور نکلنے کی کوشش نہ کرنا، اور ہاں، ان کے بارے میں غیبتیں اور ان کی خامیاں، ان کے نقص اور ان کی برائیاں بیان کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ذکر کرنے کے بعد یہ نصیحت کی باتیں ہیں جو شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار بیان کر رہے ہیں۔ ایک بڑی عظیم بات آپ نے ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ یہ جو اولیاء کی محبت ہوا کرتی ہے نا، یہ جنت کی چابی ہے۔ اولیاء کی محبت، اولیاء کی محبت جنت کی چابی ہے۔ میں وہ منظر آپ کی توجہ میں لانا چاہوں گا کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اہل جنت جنت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اہل نار میں سے ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور ایک اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندے کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے اما تعرفونی، مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ انکار کرتے ہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ اب یہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے ان الذی سقیتک شربۃ، یاد کیجئے میں وہ ہوں جس نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کو پانی پلانے کی برکت سے یہ نیک بندہ رب کی بارگاہ میں سفارش پیش کرتا ہے، میرے مولا یہ میری خدمت کرنے والا تھا، اسے داخل جنت کر دے۔ یہ بندہ ایک نیک آدمی کو پانی پلانے کی وجہ سے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ حب درویشاں کلید جنت است، یہ اولیاء کی محبت، یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی۔ اور یہ محبت نصیب کیسے ہوا کرتی ہے اور اس محبت کی طرف بڑھنے کا سلسلہ کیسے ہوا کرتا ہے؟ یہ کوئی باقاعدہ سے ٹیم ورک نہیں ہوا کرتا کہ جس میں کوئی اللہ تعالی جل جلالہ کا نیک بندہ آواز بلند کرے گا، افراد جمع کرے گا، ٹیم تیار کرے گا، پھر ان کے ذمے کام کرے گا کہ جاؤ اور جا کر میری محبت کے پیغام کو عام کرو۔ یہ کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور کی جو کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، سوشل میڈیا یوزر کیا انداز اپناتے ہیں، یہ تو باقاعدہ سے میسیجز پہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری مہربانی مجھے لائک کر لو، تمہاری مہربانی میرے پیج پہ آ جاؤ، وہ 2-4 کمنٹ کر دو۔ یہ باقاعدہ سے منت سماجت کے سلسلے بھی ہوتے ہوں گے، اگرچہ منت سماجت کے انداز کچھ اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق ہوتے ہوں گے، یہ گروپس میں اپنا وہ لنک بھیجنا اور یہ دائیں بائیں آگے پیچھے آوازیں نکلوانا لگوانا اور مختلف طرح کے انداز اپنائے جاتے ہوں گے تاکہ میں مشہور ہو جاؤں۔ پھر بعد میں بندہ سینہ چوڑا کر کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، دیکھا میرے پیج پہ اتنے لوگ آ گئے، میرے پیج پہ اتنے لوگ آ گئے۔ یہ پیج پہ لوگوں کا آنا مقبولیت کی علامت نہیں ہے،
یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں نے کبھی ایسا انداز نہیں اپنایا کہ یہ افراد تیار کر کے یہ آگے پیچھے پیغامات بھیجتے ہو، تمہاری مہربانی، لوگوں کو کہو میرے پاس آیا کریں، ہر جمعرات کو آیا کریں، ہر پیر کو آیا کریں، ان کو اگر پیغام دو کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میرے پاس آیا کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی طرف اور ایک حدیث مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت فرماتا ہے، بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ غوث اعظم کا زمانہ میں نے اور آپ نے کب پایا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ میں نے اور آپ نے کب پایا ہے؟ کتنے ہی اکابرین امت ہیں، ہم نے ان کی زیارت بھی نہیں کی، ہم نے ان کا واز بھی کوئی نہیں سنا، لیکن ہمارے دل ان کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ کیوں؟ سیجعل لهم الرحمن ودا کے نظارے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ اگر پیچھے چلے نا، کئی صدیوں پیچھے چلتے چلے جائیے، تقریباً ادوار میں آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہوں گی کہ اولیاء کا بوجھ دل میں رکھنے والے آوازیں بلند کرتے ہوں گے، مختلف طرح کے جملے کستے ہوں گے، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نکالنے کی کوشش کرتے ہوں گے، وہ جستجو کرتے ہوں گے۔ اب کیا مثال دی جائے اور کیا بات ذکر کی جائے؟ یہ جو انداز بعض اوقات اپنائے جاتے ہیں نا، جناب یہ کہاں تم مزارات کے چکر میں پڑ گئے، کہاں یہ اولیاء کی محبت کا پیغام، آج کے دور میں اس عنوان کو لے کر تم بیٹھ جاتے ہو۔ یہ ہر ان دور میں اس طرح کی آوازیں آتی رہیں، لیکن سیجعل لهم الرحمن ودا کے نظارے ہمارے سامنے۔ آج داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جائیے، کسی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے کے مزار پہ چلے جائیے، مزارات اولیاء پر آپ کو صبح و شام جو عاشقان رسول کی ریل پیل نظر آئے گی، تلاوت قرآن نظر آئے گی، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں نظر آئیں گی، لا الہ الا اللہ کی صدائیں سنائی دیں گی، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، یہ جو صدائے دل نواز تمہاری سماعتوں سے ٹکراتی چلی جائے گی، یہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھچے چلے جانا، یہ سیجعل لهم الرحمن ودا کے نظارے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا، جبریل امین کو بلاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں رب ہو کر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کرتا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں جا کر اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یودع له القبول فی الارض۔ حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں آسمان والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہی اعلان زمین والوں میں کیا جاتا ہے، آسمان والے اللہ والوں سے محبت کریں، زمین والے اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ملائکہ ان نیک بندوں سے محبت کریں، تو میں اور آپ ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ میں اور آپ ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ کیوں نہ دیں؟ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ بہرحال گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ درویشوں کی محبت، اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کی محبت جنت کی چابی ہے، اور ان کے دشمن یہ تو اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس کے بعد جو بات ذکر فرمائی گئی نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلو۔ ولی ہوتا کون ہے؟ یہ بنیادی ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ آج کل نا ہمارے ہاں کئی ایسے انداز بھی ہوتے ہوں گے کہ جس کو شریعت کی شین تک کا پتہ نہ ہو، جس کو قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو حدیث کا پتہ نہ ہو، جسے نماز کے مسائل کا علم نہ ہو۔ نماز کے مسائل کا علم ہونا بہت دور کی بات ہے، جو سرے سے ہی نماز کے بارے میں بولتا ہو، نماز یہ جناب پہنچنے کے لیے ہوا کرتی ہے، ہم تو پہنچے ہوئے، جن کی زبان پر یہ آتا ہو تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، تم 5 ٹائم پڑھتے ہو، ہم ہر وقت نماز میں ہوا کرتے ہیں۔ بعض لوگ
ایسوں کو بھی اللہ کا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. داڑھی نہیں ہے پہنچا ہوا ہے, مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں پھر بھی پہنچا ہوا ہے, شراب پیتا ہے پھر بھی پہنچا ہوا ہے, اجنبی یا عورتوں کے ساتھ محفلیں سجا کر بیٹھتا ہے پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں. بہت بڑی گدی ہے جناب, یاد رکھیے, گدی نہیں, پورے کا پورا گدا ہی کیوں نہ ہو, اگر یہ شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے تو یہ مقام ولایت کی طرف بڑھ سکتا ہے. شریعت کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے نا تو یہ ولایت کے کسی مرتبے کو نہیں پا سکتا. سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ کے مشائخ میں سے ہیں. آپ سے کچھ لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا, حضور وہ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, شریعت پر عمل نہیں کرتے, لیکن ان کے بارے میں یہ آوازیں سننے کو آتی ہیں پہنچے ہوئے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقوا لقد وصلوا الی النار, یہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں, لیکن تمہیں بتاؤں یہ کہاں پہنچے؟ شریعت کا باغی اور ولایت کو مرتبے کو پہنچ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن جہنم میں, یہ جہنم کی راہ پر چلنے والے. جنت کے راستے کا مسافر سرکار کی سنت کو چھوڑ کے چلا جائے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت کا متلاشی اور رب کی محبت کی طرف بڑھنے کی خواہش دل میں رکھنے والا نماز نہ پڑھے, ہو ہی نہیں سکتا. شیخ نے چند ایک باتیں اور ذکر فرمائی. آپ کہتے ہیں مرد رہ در بند کسر و باغ نیست, در دل او غیر درد و داغ نیست. جو راہ خدا کا مرد ہوا کرتا ہے نا, جو مقرب بارگاہ بننے کی خواہش دل میں رکھ کے چلنے والا ہوا کرتا ہے, یہ بڑے بڑے محلات کی فکر میں نہیں ہوا کرتا, یہ بہت زیادہ سرمایہ جمع کرنے کی فکر میں نہیں ہوا کرتا. اس کے دل میں درد اور داغ, درد اپنے رب کی رضا پانے کا, داغ محبت الہی کا, اس کے دل میں درد اور داغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا. نہیں, محبت الہی کا طالب جو لمبے لمبے مکانات بنانے کی فکر میں نہیں ہوا کرتا, اس کے دل میں ایک ہی فکر ہوتی ہے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میں اپنے رب کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ اپنے رب کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے اور اس طرف آگے بڑھنے والا ہوا کرتا ہے. یعنی وہ دنیا کو مقصود نہیں بناتا, یہ دنیا یہ توشہ جمع کر کے رب کی بارگاہ کی طرف بڑھنے والا سلسلہ ہے. اس کی توجہ رب کی رضا کی طرف ہوا کرتی ہے. گر عمارت را بری بر آسماں, عاقبت زیر زمیں گردی نہاں. اس کی سوچ یہ ہوا کرتی ہے کہ اے بندے تو اپنا مکان آسمان تک بھی لے کر چلا جائے نا, آسمان کی بلندی تک بھی, لیکن یہ یاد رکھنا کہ جتنا بھی بلند تم مکان اپنا بنا لو نا, آخر تمہیں زمین کے نیچے جا کر آرام کرنا ہے. یعنی خوف خدا اس کے ساتھ ساتھ رہا کرتا ہے, اس کی آنکھیں یہ خوف خدا کی وجہ سے تار ہوا کرتی ہیں, اس کا دل یاد الہی سے مملو ہوا کرتا ہے, وہ اپنے رب کی محبت میں جینے والا ہوا کرتا ہے. اس کی سوچ یہ ہوا کرتی ہے دنیا جتنی بھی جمع کر لوں نا, مجھے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, مجھے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا. ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ولی بھی ہو اور حرام کھاتا ہو, ولی بھی ہو اور یہ رب تعالی جل جلالہ کی شریعت کا باغی بھی ہو. یہ دو متضاد چیزیں ہیں, جی ہاں, یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں, کبھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. مقام ولایت کی طرف بڑھنے والا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں سجا کے مزید آگے بڑھنے کا سلسلہ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو بات ذکر فرمائی گئی, کہتے ہیں گر چرستم شوکت و زورت بوت, جائے چوں بہرام در گورت بوت. اس کا ذہن یہ ہوا کرتا ہے یا اسے یہ انداز اپنانا چاہیے کیا کہ اگر رستم جتنی طاقت بھی مل جائے نا, اور اس جیسی بادشاہی بھی تمہیں مل جائے, اور بہرام کی سلطنت بھی تمہارا مقدر بن جائے, اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے, اس کے دماغ میں یہ چیز سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے, اور یہ چیز اس کے رگو پے میں اتر چکی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ بھی مل جائے نا, اپنا ٹھکانہ تو قبر ہی ہے, اپنا ٹھکانہ تو قبر ہے. یعنی یہ اللہ کا نیک بندہ یاد الہی کے بغیر مقام ولایت کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے, محبت الہی کے بغیر مقام ولایت کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے. اس کا دل
رب تعالی جل جلالہ کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ اللہ کا ولی اگر اس کا منظر پیش نہیں کرے گا تو پھر کون اس کا منظر پیش کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں گے؟ ان کی توجہ صرف اور صرف رب کی ذات کی طرف ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے پسر از آخرت غافل مباش، با متاع این جہاں خوش دل مباش۔ اے میرے پیارے بیٹے، آخرت کے معاملے میں بے خبر نہ رہنا۔ دیکھ تو اس دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کے تفکرات میں پڑا رہے، اپنی آخرت کو بھول جائے۔ ہر لمحہ تجھے فکر آخرت میں آگے بڑھنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ اس دنیا کے سامان میں خوش نہ ہونا شروع کر دینا کہ تم اسی کو مطمع حیات سمجھ بیٹھو، اسی کو مقصود حیات سمجھ بیٹھو اور اسی میں دل لگا لو، یہ نہ کرنا۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، دنیا رہے یا بگڑے، دنیا رہے یا جائے، تو دین بنا پیارے، دنیا کا ہے کیا کرنا۔ اور پھر آخری بات ذکر فرمائی گئی، در بلیات جہاں صبار باش، گاہ نعمت شاکر جبار باش۔ دنیا کی مصیبتوں میں صبر کرنے والا بن جا، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنے والا بن جا۔ تکلیف آئی نا، مصیبت آ گئی، وہ ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑ گیا، بے صبری والے جملے نہ بولنا، رب کی رضا پہ راضی۔ میرے مالک میں تیرا بندہ، میں تجھ سے کیا شکوہ کروں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یا اللہ مجھے کسی قسم کا کوئی شکوہ تیری ذات پر نہیں۔ الہ العالمین، تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، وہ تھوڑی سی تکلیف آ بھی گئی تو کیا ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ اور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ تکلیف آ گئی، صبر کر، نعمت کے وقت خدا کا شکر ادا کرنے کی طرف بڑھ۔ یہ صبر اور شکر جو ہے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح پرندے کو دو پر ملتے ہیں نا، یہ صبر اور شکر یہ مقام قرب کی طرف پرواز کے لیے دو پر ہیں، جس سے یہ دونوں پر نصیب ہے نا، صبر کا اور شکر کا، یہ اپنے رب کے قرب کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے حصہ وافر نصیب فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حصہ وافر نصیب فرمائے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔